سب سے زیادہ یہ تعویذ گنڈے کے نام پر اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس گئے, کچھ بیماری لے کر گئے, اس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر کرایا گیا ہے, کچھ ہو نہ ہو یا آپ چند دنوں کی بیمار ہوں, یا بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تعویذ کرانے کی اجازت نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کی اجازت دی ہے, لیکن ایک حد تک دی ہے. لیکن آج ہم نے اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیا ہے. تعویذ گنڈوں کو ہم نے آج ایمان کا حصہ سمجھ لیا ہے, دین سمجھ لیا ہے, جبکہ اصل دین یہ نہیں ہے. آج کوئی بھی شخص جاتا ہے, کہتا ہے بھائی ہمارے اوپر یہ چیز ہو گئی ہے, انہوں نے کہہ دیا 5,000 لیں گے, 10,000 لیں گے, تمہارا کام ہو جائے گا, تمہارے اوپر کسی نے کروایا ہے. اب وہ سب سے پہلا الزام کس پر رکھ دیتا ہے کہ تمہارے کسی اپنے نے کروایا ہے. اب وہیں سے آپ کے من میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہمارے اپنے سارے خراب ہیں. بھلے ان لوگوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو, لیکن آپ کے مائنڈ میں, آپ کے دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ ہمارے اپنوں نے, آپ کے تمام رشتہ دار, چاہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو, آپ کی بہن ہی کیوں نہ ہو, آپ کے سسرال والے ہی کیوں نہ ہو, یا آپ کے ددیال والے ننیال والے کوئی ہی کیوں نہ ہو, آپ پر سب کا شک جائے گا. آپ کے دماغ میں وہ کیڑا گھس گیا کہ ہاں ہمارے اپنوں نے یہ چیز کروائی ہوگی, بھلے وہ کہ اللہ کی طرف سے ہو, لیکن اس کے باوجود ہمارے من میں یہ چیز آ گئی. اب ہم کیا کریں گے جب یہ آپ کے من میں یہ چیز آ گئی کہ ہمارے اپنے ایسے ہیں, ہمارے اپنوں نے ایسا تعویذ کرایا, یا ہمارے اپنوں نے ہم کو برباد کرنے کے لیے ایسا کروایا, تو اب ہمارے دل میں ان کے لیے محبت نہیں رہی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مولا علی کا فرمان ہے کہ جس دل میں, جب انسان کے دل میں نفرت آ جائے تو محبت اپنے آپ چلی جاتی ہے. جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر نفرت نہیں ہوگی, اور جہاں نفرت ہوگی وہاں محبت نہیں رک سکتی. اب ظاہر سی بات ہے, ہمارے دل میں جب شک آ گیا, اپنوں کے لیے ہمارے دل میں جب شک آ جائے گا, تو کبھی بھی ہمارے دل میں ان کے لیے محبت نہیں رہے گی. یہاں سے ہمارے رشتے ان سے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی ہم لوگوں کی ہے. غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں پورا قرآن دے دیا, اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے ہاتھ میں پورا قرآن دے دیا, پھر تمہیں ایک تعویذ کے ٹکڑے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ہم نے پہلے بھی کہا, ہم یہ نہیں کہا کہ تعویذ کرنا حرام ہے یا منع نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, لیکن کس صورت میں اجازت دی وہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بھائی بہت بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا علاج کرواؤ جا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا علاج کرواؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں تعویذ بنا کر دیتا ہوں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ اگر بنا دیتے, اس میں زیادہ پاور ہوتی کہ آج کل کے لوگوں کی تعویذ میں زیادہ پاور ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا علاج کرواؤ, اس کو دوا دلواؤ. جب اس کو کافی دن دوا دلوائے پھر بھی ٹھیک نہ ہوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پھر وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بھائی بہت بیمار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن کی آیتیں بتائیں کہ ان کی تلاوت کرو جا کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا کہا ہے. سورہ فاتحہ جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سورتیں بتا دی کہ جاؤ یہ سورتیں پڑھ کر اس کے اوپر دم کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کا حکم دیا, اجازت دی. اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بھائی اس قابل نہیں کہ وہ خود اس کی تلاوت کر سکے. پہلی بات یاد رکھیں, سب سے پہلی چیز ہے, اگر آپ بیمار ہیں, آپ خود تلاوت کر سکتے ہیں, تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ خود تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کریں گے, سب سے بہتر دم یہی ہے کہ آپ خود سے اپنے اوپر دم کریں. آپ نے سورتیں پڑھ لی, جو بھی سورتیں یاد ہیں, سب سے بہتر ہے سورہ فاتحہ. کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. آپ پر کوئی بھی بیماری ہے, اگر پہلے آپ دوا لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوا ایک ذریعہ بنایا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ پیدا فرمایا. ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. ایک مرتبہ کی بات ہے, موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے, موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے. کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, کہنے لگے کہ اے اللہ رب العزت, میرے پیٹ میں درد ہے, میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم چاول کھاؤ جا کے. اب وہ آئے, چاول کھایا, لیکن درد بند نہیں ہوا. پھر دوسرے دن کھاتے رہے, تیسرے دن کھایا, کئی دن کھایا, درد بند نہ ہوا. پھر پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کیا یا رب العزت, میرے پیٹ میں درد ٹھیک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا چاول کھاؤ. پھر وہ کھاتے رہے, ٹھیک نہیں ہوا. تو اس کے بعد یہی چیزیں چلتی رہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پاس جب تیسری مرتبہ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم دوا اپنے یہاں کے جو حکیم ہیں ان کو دکھاؤ جا کے. اب حکیم کے پاس گئے. جب حکیم کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے, تو اس نے بھی یہی کہا کہ جائیے چاول کھائیے جا کے. اب موسیٰ علیہ السلام نے چاول کھائے, ترنت ٹھیک ہو گئے. اب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس گئے, کہنے لگے کہ اے اللہ رب العزت, آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے مجھے چاول کا حکم دیا, میں نے کھایا, لیکن میں ٹھیک نہ ہوا.
2 बार हुक्म दिया, और वही हुक्म जब उसके बाद मैं हकीम के पास गया, उसने भी यही चीज बताई, फिर मैं कैसे ठीक हो गया जबकि चीज वही थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, मैंने हर इंसान के लिए एक जरिया बनाया है, हर चीज के लिए एक जरिया बनाया है, और तुम्हारी बीमारी का जरिया दवा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफात में मुब्तला हुए, आपने दवा कराई थी, दम नहीं करवाया था, तावीज नहीं बनवाए थे। अब बात आती है कि उस शख्स ने जब ये चीज कही तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, एक सहाबी को हुक्म दिया कि कुछ आयतें लिखकर इसके गले में पहना दो, या उसको पिलाने का हुक्म दिया। तो इस तरह से ये इजाजत तो है, लेकिन आज हमने हर चीज का एक जरिया बना लिया तावीज को। हमने सोच लिया कि हर चीज तावीज के जरिए ही करनी है।